بجلی کی کڑکڑاہٹ اور ہال کے اندر پھیلی ہوئی مصنوعی روشنیوں کا امتزاج ایک عجیب سا سما پیدا کر دیا تھا۔ یہ لاہور کے سب سے مہنگے فارم ہاؤس میں ہونے والی ایک ایسی تقریب تھی جس کا تذکرہ پورے شہر کے کاروباری اور سیاسی حلقوں میں ہو رہا تھا۔ سفید رنگ کے سنگ مرمر سے بنے ستونوں پر تازہ گلابوں کی لڑیاں لپٹی ہوئی تھیں، جن کی بھینی بھینی خوشبو پورے ماحول میں رچی بسی تھی۔ ہر طرف شہر کے ایلیٹ کلاس لوگ نظر آ رہی تھی، جہاں ریشم اور اطلس کے لباسوں کی چمک آنکھوں کو خیر کر رہی تھی۔ ہال کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا اسٹیج سجا ہوا تھا، جہاں دولہا اور دلہن بیٹھے مبارکباد وصول کر رہی تھی۔ ہانیہ، جو آج اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت بندھن میں بندھنے جا رہی تھی، بے حد خوش تھی، لیکن اس کی نظریں بار بار ہال کے دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اسے اپنی سب سے بہترین دوست منہل کا انتظار تھا۔ منہل نے جیسے ہی ہال میں قدم رکھا، چند لمحوں کے لیے وہاں موجود لوگوں کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ اس نے گہری جامنی رنگ کا سادہ مگر بے حد نفیس لباس پہن رکھا تھا، بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا اور چہرے پر صرف ایک اعتماد بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو مہنگے برانڈڈ کی نمائش کر کے خود کو نمایاں کرتی تھی۔ اس کی شخصیت کی کاٹ ہی اس کا سب سے بڑا زیور تھی۔ آخر کار تم آ ہی گئی، ہانیہ نے اسے دیکھتے ہی خوشی سے نہال ہوتے ہوئے کہا۔ منہل نے ہانیہ کے گلے لگتے ہوئے اسے مبارکباد دی اور شرارت سے بولی، تمہاری شادی ہو اور میں نہ ہوں، یہ تو ناممکن تھا۔ بس تھوڑی سی دیر ہو گئی، تم تو جانتی ہو شہر کی ٹریفک کا کیا حال ہوتا ہے۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک پورے ہال میں خاموشی سی چھا گئی۔ لوگوں کی سرگوشیاں تیز ہو گئیں اور سب کی نظر داخلی دروازے کی طرف مڑ گئی۔ شہریار شاہ، کسی نے دبی آواز میں کہا۔ شہریار شاہ، جس کا نام ہی لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے کافی تھا، سیاہ رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس 6 فٹ 2 انچ کا یہ گبرو جوان جب اپنی مخصوص شاہانہ چال چلتا ہوا ہال میں داخل ہوا تو ایسے لگا جیسے ہواؤں کا رخ بدل گیا ہو۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی سرد مہری اور تکبر تھا جو صاف بتا رہا تھا کہ وہ خود کو باقی سے برتر سمجھتا ہے۔ اس کے پیچھے اس کے محافظوں کا ایک دستہ تھا جو اس کے رعب میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ شہریار سیدھا اسٹیج کی طرف بڑھا۔ اس نے ہانیہ اور اپنی کزن کی رسمی مبارکباد دی اور پھر وہیں ایک صوفے پر بیٹھ گیا جہاں اسے سب سے نمایاں جگہ دی گئی تھی۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے وہ یہاں آ کر کسی پہ احسان کر رہا ہو۔ تقریب اپنے عروج پر تھی کہ اچانک ایک شور کی آواز سنائی دی۔ ہال کے ایک کونے میں ایک بوڑھا ویٹر، جس کے ہاتھ میں پانی کے گلاسوں سے بھری ٹرے تھی، تھوڑی سی لڑکڑاہٹ کی وجہ سے شہریار شاہ کے جوتوں کے قریب سے گزرتے ہوئے رک گیا۔ بدقسمتی سے ایک گلاس کا پانی اچھل کر شہریار کے قیمتی چمڑے کے جوتوں پر گرا۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ بوڑھا ویٹر صرف خوف سے کانپنے لگا۔ شہریار نے آہستہ سے اپنے پیر کو دیکھا اور پھر نظریں اٹھا کر اس بوڑھے آدمی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی بجائے ایک عجیب سی حقارت تھی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک مہنگا رومال نکالا اور انتہائی کراہت سے اپنے جوتے صاف کیے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ شہریار کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں موجود زہر پورے ہال میں محسوس کیا جا سکتا تھا۔ صاحب، معاف کر دیں، میرا پاؤں پھسل گیا تھا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، بوڑھا آدمی ہاتھ جوڑ کے بولا۔ شہریار ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی جیب سے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور اس بوڑھے آدمی کے منہ پہ دے ماری۔ نوٹ ہوا میں اڑتے ہوئے نیچے گرے۔ اب اپنے ہاتھوں سے میرے جوتے صاف کرو اور یہ پیسے لے لو، شہریار نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ لوگ تماشائے بنے کھڑے تھے۔ کوئی بھی شہریار شاہ کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ اس کا تعلق کس قدر طاقتور سیاسی خاندان سے ہے۔ بوڑھا ویٹر آنسو بھری آنکھوں سے نیچے گرے نوٹ اٹھانے لگا۔ منہل، جو یہ سب دور کھڑی دیکھ رہی تھی، اس کا خون کھولنے لگا۔ اس سے یہ ناانصافی برداشت نہ ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ کس طرح ایک انسان دوسرے انسان کی تذلیل کر رہا ہے۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی ہال کے بیچوں بیچ پہنچی۔ رک جائیں، منہل کی بلند آواز پورے ہال میں گونجی۔ شہریار شاہ، جو واپس بیٹھنے ہی والا تھا، ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے مڑ کے دیکھا کہ نڈر آواز کس کی ہے۔ اس نے ایک ایسی لڑکی کو دیکھا جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی تھی۔ یہ پیسے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے چچا۔ منہل نے بوڑھے ویٹر کا ہاتھ پکڑ کے اسے سیدھا کھڑا کیا۔
پھر اس نے وہ نوٹ زمین سے اٹھائے اور شہریار شاہ کی طرف بڑھی۔ شہریار نے اپنی بھویں سکیڑ لی۔ تم کون ہو اور میری بات کے بیچ میں آنے کی ہمت کیسے کی؟ منہل نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ وہ نوٹ شہریار کے سامنے میز پر رکھ دیے۔ میں کون ہوں یہ جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کون ہیں یہ آپ کی اس حرکت نے سب کو بتا دیا ہے۔ شہریار کے چہرے کا رنگ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ اپنی زبان کو لگام دو لڑکی، تم شاید جانتی نہیں ہو کہ تم کس سے بات کر رہی ہو۔ منہل نے ایک قدم مزید آگے بڑھایا۔ میں ایک ایسے انسان سے بات کر رہی ہوں جس کے پاس شاید دولت تو بہت ہے، لیکن اس دولت نے اس کی انسانیت کو ختم کر دیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نوٹ پھینک کر کسی کی عزت خرید سکتے ہیں؟ یہ بوڑھا آدمی یہاں کام کر رہا ہے، آپ کی غلامی نہیں کر رہا۔ شہریار نے کہکا لگایا، ایک ایسا کہکا جس میں صرف زہر تھا۔ تم مجھے اخلاقیات کا سبق دو گی؟ تم جیسی لڑکیاں صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسے ڈرامے کرتی ہیں۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں اس خاموشی کے؟ مینل کی آنکھوں میں غصے کی چمک تیز ہو گئی۔ پیسے؟ شاہ صاحب، آپ کی یہ سوچ ہی آپ کی سب سے بڑی ہار ہے۔ آپ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ کاش آپ نے تھوڑی سی تربیت اور تمیز بھی بازار سے خریدی ہوتی۔ آپ کے یہ جوتے جتنے بھی مہنگے ہوں، ان کی قیمت ان بزرگ کی پگڑی سے زیادہ نہیں ہے۔ پورا ہال اس وقت ساکت تھا۔ ہانیہ دور کھڑی پریشانی سے منہل کو دیکھ رہی تھی، جبکہ شہریار کے محافظ ایک اشارے کے منتظر تھے، لیکن شہریار نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اس شہر میں کوئی ایسی لڑکی بھی موجود ہے جو اس کے روپ سے نہیں ڈرتی۔ تم نے آج جو کیا اس کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ شہریار نے دبی آواز میں اسے وارننگ دی۔ قیمت تو وہ لوگ چکاتے ہیں جو ڈرتے ہیں، میں سچ بولنے سے نہیں ڈرتی۔ منہل نے بے خوفی سے جواب دیا، اور یاد رکھیے گا، عزت دی جاتی ہے، چھینی نہیں جاتی۔ آپ جو نوٹ پھینک کر لوگوں کو نیچے دکھاتی ہیں وہ دراصل آپ کی اپنی چھوٹی سوچ کا ثبوت ہے۔ شہریار نے گہرا سانس لیا۔ اس کی انا کو اس وقت وہ ٹھیس لگی تھی جو اسے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں لگی تھی۔ اس نے منہل کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، جیسے اس کا چہرہ اپنے دماغ میں نقش کر رہا ہو۔ بہت اچھا، مجھے چیلنج پسند ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تمہاری یہ زبان تب بھی اتنی تیز چلتی ہے جب میں تمہارے سامنے آؤں گا۔ یہ کہہ کر شہریار شاہ ایک پل بھی وہیں نہیں رکا۔ وہ اپنے محافظوں کے ساتھ طیش میں ہال سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہال میں دوبارہ سے چہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ ہانیہ بھاگتی ہوئی منہل کے پاس آئی۔ منہل، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم جانتی ہو وہ کون تھا؟ وہ شہریار شاہ ہے، وہ تمہیں برباد کر سکتے ہیں۔ ہانیہ کی آواز میں خوف واضح تھا۔ منہل نے اطمینان سے اپنے کپڑے ٹھیک کیے۔ برباد تو وہ ہوتا ہے، برباد تو وہ خود ہو رہے ہیں ہانیہ۔ ایسے لوگوں کو جب تک کوئی آئینہ نہیں دکھائے انہیں لگتا ہے کہ وہ خدا بن کے ہیں۔ مجھے کسی شاہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اس نے جس طرح دیکھا تھا مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، ہانیہ نے پریشانی سے کہا۔ منہل نے ہانیہ کا ہاتھ تھاما۔ تم پریشان مت ہو، آج تمہاری خوشی کا دن ہے۔ اس مغرور انسان کی وجہ سے اپنا موڈ خراب نہ کرو۔ چلو اب مسکراؤ۔ اگرچہ منہل ظاہر میں بہت ہی پرسکون نظر آ رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس نے ایک ایسے طوفان کو دعوت دی ہے جو شاید اسے آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ دوسری طرف اپنی تیز رفتار گاڑی میں بیٹھا شہریار شاہ مسلسل منہل کے کہے ہوئے الفاظ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تمیز اور تربیت خرید لی ہوتی، یہ جملہ اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ اس نے غصے سے گاڑی کے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا اور اپنی سیکرٹری کو فون کیا۔ اس لڑکی کی پوری تفصیلات مجھے کل صبح تک چاہیے۔ وہ کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، اس کے خاندان میں کون ہے، ایک ایک چیز۔ شہریار نے حکم دیا۔ سیکرٹری نے گھبراتے ہوئے جی صاحب کہا اور فون بند کر دیا۔ شہریار کی نظریں سڑک پر جمی ہوئی تھی، لیکن اس کے ذہن میں صرف منہل کا وہ نڈر چہرہ گھوم رہا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار کسی نے اس کی اوقات بتائی تھی اور وہ اس بات کو ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے لیے یہ اب صرف واقعہ نہیں بلکہ ایک جنگ بن چکی تھی۔ اگلے دن کی صبح منہل کے لیے معمول کے مطابق تھی۔ وہ ایک نجی کمپنی میں جونیئر ڈیزائنر کے طور پر کام کرتی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ رات کا وہ واقعہ اس کی زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ وہ جیسے ہی اپنے آفس پہنچی اس نے دیکھا کہ وہاں کا ماحول کچھ بدلا بدلا سا ہے۔ سب لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ منہل، تمہیں باس نے فوراً اپنے کیبن میں بلایا ہے، اس کی کولیگ سارا نے سرگوشی میں بتایا۔ منہل حیران ہوئی کیونکہ وہ کبھی لیٹ نہیں ہوتی تھی اور اس کا کام بھی ہمیشہ وقت پر مکمل ہوتا تھا۔ وہ باس کے کیبن کی طرف بڑھی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔
آجو منہل۔ بوس کی آواز میں وہ پہلے والی گرم جوشی نہیں تھی۔ سر، آپ نے بلایا؟ منہل نے پوچھا۔ باس نے کچھ کاغذات اس کی طرف بڑھائے۔ منہل، تم ایک بہت ہی اچھی ورکر ہو، لیکن ہمیں اوپر سے کچھ احکامات ملے ہیں۔ کمپنی کو کچھ مالی مسائل کا سامنا ہے اور ہمیں کچھ لوگوں کو نکالنا پڑ رہا ہے۔ منہل کا ماتھا ٹھٹکا۔ سر، لیکن میں نے تو پچھلے مہینے کا ٹارگٹ بھی پورا کیا تھا، اور اچانک یہ مالی مسائل؟ باس نے نظریں چرا لیں۔ دیکھو، میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، بس یہ تمہارا چیک ہے اور یہ تمہاری چھٹی ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں۔ منہل کو سمجھتے دیر نہ لگی کہ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں فوراً شہریار شاہ کا چہرہ آیا۔ اس نے خاموشی سے چیک لیا اور کیبن سے باہر نکل آئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ تو کھیل شروع ہو چکا ہے شاہ صاحب، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ وہ آفس سے باہر نکلی تو سامنے ایک کالی رنگ کی لگژری گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا اور شہریار کی آنکھیں اسے گھورتی ہوئی نظر آئیں۔ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ کیسے لگا پہلا جھٹکا؟ شہریار نے گاڑی سے اترتے ہوئے پوچھا۔ وہ آج سفید شرٹ اور جینس میں تھا، لیکن اس کا تکبر پہلے جیسا ہی تھا۔ منہل اس کے قریب آئی۔ تو آپ اتنی چھوٹے انسان ہیں کہ ایک لڑکی کی جاب چھین کر خود کو طاقتور سمجھ رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے آپ کی اس سوچ پر۔ شہریار نے اس کے گرد چکر لگایا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں قیمت چکانی پڑے گی۔ ابھی تو یہ صرف شروعات ہے۔ میں تمہیں شہر میں کوئی بھی کام نہیں کرنے دوں گا۔ تم میرے پاس آؤ گی، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگو گی، تب جا کر شاید میں تم پر رحم کروں۔ منہل نے کہکا لگایا۔ خواب دیکھنا اچھی بات ہے، لیکن ایسے خواب نہ دیکھیں جو کبھی پورے نہ ہوں۔ آپ میری نوکری چھین سکتے ہیں، میرا رزق نہیں۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، آپ کی نہیں۔ شہریار کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تمہارا یہ اعتماد ہی تو مجھے توڑنا ہے۔ دیکھتے ہیں کتنا وقت لگتا ہے۔ وقت تو سب کچھ سکھا دیتا ہے شاہ صاحب، آپ کو بھی سکھا دے گا۔ یہ کہہ کر منہل وہاں سے چل دی، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ شہریار وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اسے لگا تھا کہ جاب جانے کی خبر سن کر وہ ٹوٹ جائے گی، روئے گی، لیکن اس کی ہمت نے اسے ایک بار پھر حیران کر دیا تھا۔ اس کی ضدی طبیعت اب مزید اسے مشتعل کر رہی تھی۔ منہل گھر پہنچی تو اس کی والدہ پریشان بیٹھی تھی۔ منہل بیٹا، ابھی محلے کے چند لوگ آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے بارے میں کچھ لوگ پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ منہل نے اپنی ماں کو تسلی دی۔ کچھ نہیں امی، بس کچھ پرانے دوست ہوں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر گر گئی۔ اسے پتہ تھا کہ شہریار شاہ اب اسے ہر جگہ تنگ کرے گا، لیکن وہ بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور نئی جگہوں پر جاب کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ دن گزرتے گئے، منہل جہاں بھی انٹرویو کے لیے جاتی، اسے پہلے تو بہت ہی خوش دلی سے بلایا جاتا، لیکن جیسے اس کا شناختی کارڈ یا نام سامنے آتا، اسے منع کر دیا جاتا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ شہریار نے ہر جگہ اس کا راستہ بند کر دیا ہے۔ ایک شام وہ ایک پارک میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ اس کے پاس جمع پونجی بھی ختم ہو رہی تھی۔ تبھی اسے ایک کال آئی۔ ہیلو، کیا میں منہل سے بات کر رہا ہوں؟ ایک اجنبی آواز آئی۔ جی میں ہوں، میں دی ڈیزائن ہب سے بات کر رہا ہوں۔ ہمیں ایک سینئر ڈیزائنر کی ضرورت ہے اور ہمیں آپ کا پورٹ فولیو بہت پسند ہے۔ کیا آپ کل انٹرویو کے لیے آ سکتی ہیں؟ منہل کو اپنی کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ یہ شہر کی ایک بہت بڑی کمپنی تھی اور اسے امید نہیں تھی کہ وہاں اسے موقع ملے گا۔ جی بالکل، میں ضرور آؤں گی، اس نے خوشی سے کہا۔ اگلے دن وہ پورے اعتماد کے ساتھ اس کمپنی کے دفتر پہنچی۔ وہاں کا ماحول بہت ہی پروفیشنل تھا۔ اس کا انٹرویو بہت ہی اچھا رہا اور اسے موقع پر جاب لیٹر دے دیا گیا۔ منہل بہت ہی خوش تھی۔ اسے لگا کہ شاید شہریار شاہ کا اثر یہاں تک نہیں پہنچ سکا، لیکن یہ اس کی خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہی۔ جاب جوائن کرنے کے تیسرے دن جب وہ اپنے ڈیسک پر کام کر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ آفس کے عملے میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ چیئرمین صاحب آ رہے ہیں، کسی نے آواز لگائی۔ منہل نے سر اٹھا کر دیکھا، ہال کے دروازے سے شہریار شاہ داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ کمپنی کے مینیجر ایسے چل رہے تھے جیسے وہ کوئی بادشاہ ہو۔ منہل کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس کے ذہن میں سوال اٹھا۔ شہریار شاہ کی نظریں سیدھی منہل پہ پڑی۔ اس کے چہرے پر وہی شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ سیدھا اس کے ڈیسک کے پاس آ کر رکا۔ اوہ، تو آپ یہاں کام کر رہی ہیں؟ اس نے ایسے پوچھا جیسے اسے پہلے کچھ پتہ نہ ہو۔ منہل کھڑی ہوگی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کمپنی کا مینیجر فوراً آگے بڑھا۔ منہل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ ہمارے نئے انویسٹر اور بورڈ کے ممبر ہیں، شہریار صاحب۔
منہل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شہریار نے اس کمپنی کے شیئر خرید لیے تھے صرف اسے نیچا دکھانے کے لیے۔ مینیجر صاحب، مجھے لگتا ہے کہ اس لڑکے کا کام کچھ خاص نہیں ہے، اسے ابھی اور اسی وقت ٹرمینیشن لیٹر دیں، ہمیں ایسے غیر پیشہ ور لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، شہریار نے لاپرواہی سے کہا۔ مینیجر نے بغیر کسی سوال کے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ منہل کو ایک بار پھر جاب سے نکال دیا گیا۔ شہریار اس کے قریب جھکا اور سرگوشی کی۔ میں نے کہا تھا نا، میں تمہیں شہر میں سانس بھی نہیں لینے دوں گا جب تک تم مجھ سے معافی نہیں مانگو گی۔ ابھی بھی وقت ہے، میرے پاؤں میں گر کر معافی مانگ لو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ منہل نے غصے سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن وہ انہیں بہنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور بلند آواز میں کہا، آپ جتنا مرضی کیجیے شاہ صاحب، میں نہیں کروں گی۔ آپ کی دولت آپ کو صرف طاقت دے سکتی ہے، عزت نہیں۔ اور رہی بات معافی کی، تو وہ میں صرف اپنے رب سے مانگتی ہوں، آپ جیسے انسان نما پتھر سے نہیں۔ وہ وہاں سے بھی نکل آئی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ مقابلہ بہت سخت ہے۔ شہریار شاہ اسے توڑنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، لیکن جتنا وہ اسے دباتا، منہل کا ارادہ اتنا ہی مضبوط ہوتا جاتا۔ گھر جاتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ کوئی جاب نہیں کرے گی بلکہ اپنا کچھ کام شروع کرے گی۔ اسے پتا تھا کہ وہ ایک اچھی ڈیزائنر ہے اور انٹرنیٹ کے دور میں اسے کسی کے آفس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ فری لانسر کا کام شروع کرے گی جہاں کوئی اسے نہیں روک سکے گا۔ اس رات اس نے اپنی ایک ویب سائٹ بنائی اور سوشل میڈیا پر اپنی ڈیزائن شیئر کرنا شروع کر دیے۔ اسے حیرت ہوئی کہ چند ہی دنوں میں اسے بیرون ملک سے کام ملنا شروع ہو گیا۔ اب وہ اپنے گھر بیٹھے کام کر رہی تھی اور اسے کسی باس یا کسی شہریار شاہ کا ڈر نہیں تھا۔ شہریار کو جب یہ پتہ چلا کہ منہل اب گھر سے کام کر رہی ہے اور کامیاب ہو رہی ہے تو اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ اسے اپنی نظروں کے سامنے ٹوٹتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ تو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط نظر آ رہی تھی۔ اس نے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ وہ منہل کے گھر کے مالک مکان پر دباؤ ڈالیں تاکہ وہ انہیں گھر سے نکال دے۔ ایک دوپہر جب منہل کام میں مصروف تھی، مالک مکان ان کے گھر آیا۔ منہل بیٹا، مجھے بہت ہی افسوس ہے لیکن مجھے یہ گھر خالی چاہیے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور میں نے یہ گھر بیچ دیا ہے۔ منہل کی والدہ پریشان ہو گئی، لیکن بھائی صاحب، ہم اتنی جلدی کہاں جائیں گے؟ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ کے پاس صرف 3 دن ہے، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ منہل سمجھ گئی کہ یہ بھی اسی کا کام ہے۔ اس نے اپنی امی کو دلاسا دیا، امی آپ فکر نہ کریں، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ وہ باہر نکلی اور سیدھی شاہ ہاؤس کی طرف روانہ ہوئی۔ آج اسے اس شخص سے دو بدو بات کرنی تھی۔ وہ اس کے گھر کے بڑے سے گیٹ پر پہنچی تو محافظوں نے اسے روک لیا۔ مجھے شہریار شاہ سے ملنا ہے، اس نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ صاحب مصروف ہیں، وہ کسی سے نہیں مل سکتے، محافظ نے جواب دیا۔ انہیں جا کر کہو کہ منہل آئی ہے، وہ خود مجھے بلائیں گے۔ چند منٹ بعد محافظ واپس آیا اور اسے اندر لے گیا۔ شاہ ہاؤس کا اندرونی منظر کسی محل سے کم نہ تھا۔ بڑی بڑی پینٹنگز، قیمتی فانوس اور ہر طرف دولت کی ریل پیل تھی۔ شہریار شاہ ایک بڑے ہال میں بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ تو آخر کار تم میرے در پہ آ ہی گئی، اس نے تنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ منہل اس کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ میرے گھر والوں کو سڑک پہ لا کر جیت جائیں گے؟ آپ اتنے بزدل ہیں کہ ایک لڑکی سے لڑنے کے لیے اس کے خاندان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ شہریار کھڑا ہوا اور اس کے قریب آیا۔ یہ بزدلی نہیں، یہ طاقت ہے۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ میں تمہارا گھر، تمہاری جاب، تمہاری خوشیاں، سب کچھ چھین سکتا ہوں، لیکن آپ میرا ایمان اور میرا حوصلہ نہیں چھین سکتے۔ منہل نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، آپ کو پتہ ہے آپ کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ آپ اکیلے ہیں۔ آپ کے پاس دولت ہے، محافظ ہے، لیکن آپ کے پاس صرف ایک بھی انسان نہیں ہے جو آپ سے سچی محبت کرے۔ سب آپ سے ڈرتے ہیں یا آپ کے پیسوں سے محبت کرتے ہیں۔ شہریار کا چہرہ سخت ہو گیا۔ تمہاری یہ باتیں مجھے متاثر نہیں کریں گی۔ اب بتاؤ، معافی مانگنے آئی ہو یا صرف تقریر کرنے؟ میں آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ میں آپ کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گی۔ آپ میرا گھر چھین لیں، میں سڑک پہ رہ لوں گی، لیکن آپ جیسے انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔ منہل کی آواز میں ایک ایسی قوت تھی کہ شہریار کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر تیار ہو جاؤ، کل صبح تمہارا سامان سڑک پر ہوگا اور پورا محلہ دیکھے گا کہ شاہ صاحب سے ٹکر لینے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ شہریار نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ منہل نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ اسے چیلنج کر رہی ہو۔ دیکھ لیں گے شاہ صاحب، اللہ مالک ہے۔ اور وہ وہاں سے نکلی تو باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ بھیگتی ہوئی گھر کی طرف چل رہی تھی، لیکن اس کے قدم ڈگمگا نہیں رہے تھے۔
اسے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور ہوگا۔ اگلی صبح جب مالک مکان سامان نکالنے کے لیے پہنچا تو وہاں ایک اور گاڑی آ کر رکی۔ اس گاڑی سے ایک بزرگ خاتون اتری جن کے چہرے پر ایک جلال تھا۔ یہ شہریار شاہ کی دادی تھیں جنہیں سب بی جان کہتے تھے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ بی جان کی آواز میں گرج تھی۔ مالک مکان گھبرا گیا۔ وہ جی شاہ صاحب نے کہا تھا۔ کون سے شاہ صاحب؟ شہریار، بی جی نے غصے سے کہا۔ مینہل میری دوست کی پوتی ہے، اسے یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا۔ یہ گھر اب میں نے خرید لیا ہے۔ مینہل اور اس کی والدہ حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ بی جان اندر آئی اور مینہل کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹا، مجھے سب پتہ چل گیا ہے کہ شہریار کیا کر رہا ہے۔ وہ بچہ ہے، ابھی زندگی کی اونچ نیچ نہیں جانتا۔ تم پریشان نہ ہو، اب میں دیکھتی ہوں وہ تمہیں کیسے تنگ کرتا ہے۔ مینہل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مدد اس طرح آئے گی۔ جب شہریار کو پتہ چلا کہ اس کی اپنی دادی اس کے راستے میں آ کے کھڑی ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ وہ سیدھا بی جان کے پاس پہنچا۔ دادی، آپ اس لڑکی کا ساتھ کیوں دے رہی ہیں؟ اس نے میری توہین کی ہے، وہ چلایا۔ بی جان نے اسے خاموشی سے دیکھا۔ اس نے تمہاری توہین نہیں کی شہریار، اس نے تمہیں آئینہ دکھایا ہے۔ تم جس دولت پر غرور کر رہے ہو وہ آنی جانی چیز ہے۔ یہ لڑکی تمہارے لیے ایک سبق ہے۔ اور اب میرا فیصلہ سن لو، اگر تم نے اسے مزید تنگ کیا تو میں اپنی ساری جائیداد فلاحی ادارے کو دے دوں گی اور تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا۔ شہریار ششدر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ بی جان جو کہتی ہے وہ کر گزرتی ہے۔ وہ پہلی بار بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گا دادی، یہ میری انا کا مسئلہ ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑایا۔ تو پھر اپنی انا کو سنبھال کے رکھو، کیونکہ اب مقابلہ تمہارا مجھ سے ہے۔ بی جان نے تو ٹوک جواب دیا۔ شہریار وہاں سے نکل گیا، لیکن اس کے ذہن میں اب ایک نئی کھچڑی پک رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ طاقت سے وہ مینہل کو نہیں ہرا سکتا۔ اب اسے کوئی اور راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ وہ اپنی لائبریری میں بیٹھا سگار پی رہا تھا اور سامنے مینہل کی تصویر تھی جو اس کے سیکرٹری نے اسے دی تھی۔ وہ تصویر کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس میں مینہل ایک پودے کو پانی دے رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سکون تھا۔ تم جتنی ضدی ہو میں اس سے زیادہ ہوں۔ اگر میں تمہیں توڑ نہیں سکا تو میں تمہیں اپنی قید میں لے آؤں گا۔ اس کے لبوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنے وکیل کو فون کیا۔ مجھے ایک ایسا معاہدہ چاہیے جس سے یہ لڑکی قانونی طور پر میرے کنٹرول میں آ جائے۔ کوئی ایسی وجہ ڈھونڈو کہ یہ خود میرے پاس چل کر آئے۔ وکیل نے کچھ دیر سوچا اور پھر بولا، سر، اس کی ایک خالہ ہیں جنہوں نے بینک سے بڑا قرضہ لیا تھا اور اس میں مینہل کی ماں کی جائیداد کے کاغذات بطور ضمانت رکھے گئے تھے۔ وہ قرضہ اب واجب الادا ہے اور بینک گھر نیلام کرنے والا ہے۔ اگر آپ وہ قرضہ خرید لیں تو آپ اس گھر کے قانونی مالک بن جائیں گے اور بی جان بھی کچھ نہیں کر سکیں گی کیونکہ یہ بینک کا معاملہ ہے۔ شہریار کی آنکھیں چمک اٹھی۔ بہترین، ابھی اسی وقت اس پر کام شروع کرو۔ مینہل کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کے پیچھے ایک اور جال بنا جا رہا ہے۔ وہ بی جان کی مدد سے سکون میں تھی اور اپنا کام کر رہی تھی۔ ایک دن جب وہ بازار سے واپس آ رہی تھی اسے چند لوگوں نے گھیر لیا۔ وہ پولیس والے تھے۔ مینہل بی بی، آپ کی والدہ کے خلاف فراڈ کا کیس درج ہوا ہے۔ بینک کے کاغذات میں ہیرا پھیری کی گئی ہے۔ آپ کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ مینہل گھبرا گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میری امی نے کوئی فراڈ نہیں کیا، ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمارے پاس وارنٹ ہے۔ وہ اسے تھانے لے گئی۔ وہاں جا کر اسے پتہ چلا کہ اس کے سر پہ کروڑوں کا قرضہ چڑھا دیا گیا ہے جو اس کی خالہ نے لیا تھا۔ اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا گیا۔ رات کے اندھیرے میں جب وہ اکیلی بیٹھی رو رہی تھی تو جوتوں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے سر اٹھایا تو سامنے شہریار شاہ کھڑا تھا۔ تو اب کیا خیال ہے؟ سلاخیں کیسی لگ رہی ہیں؟ اس نے طنزیہ پوچھا۔ مینہل کھڑی ہوئی سلاخوں کے قریب آئی۔ یہ سب آپ نے کیا ہے نا؟ میں نے صرف قانون کا سہارا لیا ہے۔ تمہاری خالہ نے غلطی کی اور اب تمہیں بھگتنا پڑے گا، لیکن میرے پاس ایک حل ہے۔ اس نے ایک فائل دکھائی۔ کیسا حل؟ مجھ سے نکاح کر لو، اس کے بدلے میں تمہارا سارا قرضہ اتار دوں گا، تمہاری ماں کو گھر واپس مل جائے گا اور تم عزت کے ساتھ میرے گھر میں رہو گی۔ اس نے اپنا کارڈ کھیلا۔ مینہل کو جھٹکا لگا۔ نکاح؟ آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں؟ کیوں؟ محبت کے لیے نہیں، بلکہ تمہاری زبان کو خاموش کرنے کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہو اور میں تمہیں یہ جتا سکوں کہ تم میرے سامنے کتنی حقیر ہو۔ تم میری بیوی نہیں، میری قید میں ایک قیدی ہوگی جس کی ہر سانس میری مرضی سے چلے گی۔ اس کی آواز میں وہی پرانا غرور تھا۔ مینہل خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اگر وہ انکار ہی کرتی تو اس کی بوڑھی ماں سڑک پہ آ جاتی اور جیل میں ہی دم توڑ دیتی۔ مجھے منظور ہے، اس نے بوجھل آواز میں کہا۔ شہریار کی آنکھوں میں جیت کی چمک آئی۔ بہت اچھے،
कल सुबह मेरा वकील आएगा और तुम्हारा निकाहनामा तैयार होगा। तैयार रहना, शाह हाउस की नई मलका बनने के लिए, या यूं कहो कि मेरी सबसे कीमती गुलाम बनने के लिए। वो कहकर लगाता हुआ वहां से चला गया और मिनहल वहीं जमीन पर बैठ गई। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर अब शुरू होने वाला है। अगली सुबह जेल के ही एक कमरे में इंतहाई सादगी से उनका निकाह पढ़ाया गया। गवाहों के तौर पर सिर्फ शहरियार के खास आदमी थे। मिनहल ने जैसे ही निकाहनामे पर दस्तखत किए, उसे लगा जैसे उसने अपनी आज़ादी पर दस्तखत कर दिए हों। शहरियार उसे लेकर अपने घर पहुंचा। बीजान ये सब देखकर हैरान रह गई, लेकिन उन्हें खुशी भी थी कि शायद मिनहल की वजह से शहरियार सुधर जाए। लेकिन वही नहीं जानती थी कि शहरियार के इरादे क्या हैं। ये तुम्हारा कमरा है, लेकिन याद रखना, इस घर की दहलीज पार करने के लिए तुम्हें मेरी इजाज़त दरकार होगी। तुम कहीं नहीं जा सकती, किसी से मिल नहीं सकती, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी नहीं। शहरियार ने उसे कमरे में दाखिल होते ही कहा। मिनहल ने उसे देखा। आप मुझे जिस्मानी तौर पर कैद कर सकते हैं शाह साहब, लेकिन मेरी रूह अब भी आज़ाद है। वो हम देख लेंगे। शहरयार ने दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया और चला गया। शहरयार का गुरूर उस वक्त सातवें आसमान पर था जब उसने मिनल को अपने आलीशान घर के एक पुरताश मगर कैद खाने जैसे कमरे में मुकफ्फिल कर दिया। वो समझ रहा था कि उसने एक छड़ी को सोने के पिंजरे में बंद कर दिया है, लेकिन ये वो भूल रहा था कि उकाब कभी पिंजरों में रहकर अपनी परवास नहीं भूलते। रात का पिछला पहर था जब शहरयार अपने हाथ में कॉफी का मग थामे, सिल्क का नाइट गाउन पहने बालकनी में खड़ा बाहर फैले हुए लॉन को देख रहा था। उसके जहन में बार बार मिनहल के वो अल्फाज गूंज रहे थे जो उसने थाने में कहे थे। आप मुझे जिस्मानी तौर पर कैद कर सकती हैं, लेकिन मेरी रूह अब भी आज़ाद है। उसने गुस्से से कॉफ़ी का एक घूंट भरा और मुड़ा उसके कमरे की तरफ देखा जहां मिनल मौजूद थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने शाह हाउस के दरीचों पर दस्तक दी, तो मिनहल पहले ही जाग चुकी थी। उसने जाय नमाज बिछाई और अपने रब के सामने सजदा रेज हो गई। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू उसके अज़म को कमज़ोर नहीं बल्कि मज़ीद पुख्ता कर रहे थे। वो जानती थी कि ये रास्ता उसने खुद चुना है ताकि अपनी माँ की ज़िंदगी बचा सके। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। एक नौकरानी नाश्ते की ट्रे लेकर अंदर दाखिल हुई। बीबी, शाह साहब ने कहा है कि आप तैयार हो जाएं, वो आधे घंटे में आपसे मिलने आएंगे। नौकरानी ने डरते डरते कहा। मीना ने नाश्ते की तरफ देखा भी नहीं और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उन्हें कह देना कि मैं उनके अहकामात की पाबंद नहीं हूँ। अगर उन्हें मिलना है तो वो खुद आ सकते हैं। नौकरानी हैरत से उसे देखने लगी। उस घर में शहरयार शाह की आवाज़ पर सब चलते थे और ये लड़की इतनी निडर थी, वो खामोशी से बाहर निकल गई। तकरीबन 15 मिनट बाद दरवाज़ा एक धमाके से खुला। शहरयार शाह अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गुस्से की लहरें वाज़ेह थी। तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया? और ये क्या बदतमीजी है? मैंने तुम्हें बुलाया था। वो उसके करीब आकर धाड़ा। मिनहल मुड़ी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। शाह साहब, आपने मुझे खरीदा है, मेरे जज्बात ही मेरी भूख को नहीं। मैं तब खाऊंगी जब मेरा दिल चाहेगा। और रही बात आपसे मिलने की, तो मैं आपकी कोई मुलाजमा नहीं हूँ कि आपकी एक आवाज़ पर दौड़ी चली आऊँ। शहरयार ने उसका बाजू सख्ती से पकड़ा। भूलो मत कि तुम इस वक्त कहाँ खड़ी हो। ये शाह हाउस है, यहाँ सिर्फ मेरी चलती है। तुम मेरा मुकाबला करने की कोशिश कर रही हो। मीना ने अपना बाजू छड़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डाल के बोली, मुकाबला तो बराबर वालों में होता है शाह साहब। आप तो एक ऐसी लड़की से लड़ रहे हैं जिसे आपने खुद कैद किया हुआ है। अगर आप वाकई इतने बहादुर हैं तो मुझे आज़ाद करके मेरा मुकाबला करें, फिर देखेंगे कि आपका ये तकब्बुर कहाँ जाता है। शहरयार ने उसे झटके से छोड़ा। आज़ादी, वो तो अब तुम्हारे ख्वाबों में भी नहीं आएगी। तुम यहाँ रहोगी इस कमरे में और रोज़ ये देखोगी कि तुम्हारी हर चीज़ पर मेरा कब्जा है। कब्जा सिर्फ चीज़ों पर होता है, इंसानों पर नहीं। मिनहल ने स्पार्ट लहजे में जवाब दिया। आपने मेरी माँ का घर बचा लिया, उसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी गुलाम बन गई हूँ। शहरयार एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला। ओह, तो शुक्रगुजारी भी है। मुझे लगा तुम सिर्फ जहर उगलना जानती हो। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी गुलाम नहीं हो, तो आज से तुम इस घर के तमाम कामों की निगरानी करोगी। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम उनका ख्याल रखोगी और घर के बावर्ची खाने से लेकर सफाई तक की हर चीज़ तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मिनहल ने एक लम्हा सोचा और फिर सर हिला दिया। मुझे मंजूर है। मेहनत करना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं इस फारिग बैठने से बेहतर है कि कुछ काम करूं। शहरयार को तवक्का थी कि वो इनकार करेगी या रोएगी, लेकिन उसकी आमादगी ने उसे एक बार फिर लाजवाब कर दिया। वो पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया।
شام کے وقت جب پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، بی جان اپنے کمرے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ منہل ان کے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی۔ بی جان، آپ کیسی ہیں؟ منہل نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ بی جان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شفقت اور دکھ کا ایک عجیب سا ملاپ تھا۔ بیٹا، میں ٹھیک ہوں، لیکن تمہارے لیے میرا دل کڑ رہا ہے۔ شہریار نے جو کیا وہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی ضد نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ منہل ان کے پاس نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ آپ فکر نہ کرے بی جان، اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ شاید میرا یہاں آنا مقدر تھا۔ شہریار برا نہیں ہے بیٹا، بس اسے بچپن سے وہ سب کچھ ملتا رہا ہے جو اس نے چاہا۔ اس نے کبھی نہ نہیں سنی۔ تم نے اسے پہلی بار آئینہ دکھایا، اس لیے وہ بکھلا گیا ہے۔ بی جان نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ شہریار وہاں آ گیا۔ اسے منہل کو اپنی دادی کے ساتھ اتنے پیار سے بیٹھا دیکھ کر ایک عجیب سی چبھن محسوس ہوئی۔ منہل، میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، شہریار نے روب سے کہا۔ منہل نے بی جان سے اجازت لی اور اس کے پیچھے چل دی۔ جب وہ شہریار کے کمرے میں پہنچی تو وہاں کا ماحول بے حد جدید اور شاہانہ تھا۔ ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ دیکھو منہل، کل میرے کچھ بزنس پارٹنر ڈنر پہ آ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک آئیڈیل بیوی کی طرح ان کے سامنے آؤ۔ کوئی بحث نہیں، کوئی تکرار نہیں، سب کو یہ لگنا چاہیے کہ ہم ایک خوشحال جوڑا ہے۔ شہریار نے اسے وارننگ دی۔ منہل نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ آپ کو اپنی ساکھ کی بہت فکر ہے نا شاہ صاحب؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں جھوٹ کا سہارا لوں؟ یہ جھوٹ نہیں، یہ سوسائٹی کے آداب ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری ذاتی زندگی پر انگلیاں اٹھائے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی لاج رکھ لوں گی، لیکن اس کے بدلے مجھے بھی کچھ چاہیے۔ منہل نے شرط رکھی۔ شہریار حیران ہوا۔ تم اب مجھ سے سودے بازی کرو گی؟ سودے بازی تو آپ نے شروع کی تھی شاہ صاحب۔ مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے، صرف 1 گھنٹے کے لیے۔ اگر مجھے کل ان سے ملنے دیں گی تو میں آپ کے مہمانوں کے سامنے ویسا ہی کروں گی جیسے آپ چاہتے ہیں۔ شہریار نے کچھ دیر سوچا اور پھر سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، کل صبح تم ان سے مل سکتی ہو، لیکن میرے محافظ تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اگلی صبح منہل اپنی ماں سے ملنے گئی۔ وہ منظر بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ اس کی ماں اسے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیٹا، تم نے یہ کیا کیا؟ اس ظالم انسان سے نکاح کیوں کیا؟ اس کی ماں نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ منہل نے اپنے آنسو چھپائے اور مسکرائی۔ امی، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ میں بہت خوش ہوں وہاں۔ شاہ صاحب بہت اچھے ہیں، وہ بس تھوڑے غصے والے ہیں، لیکن میرا بہت ہی خیال رکھتے ہیں۔ دیکھیں میں نے کتنے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی ماں کو جھوٹ بول کر تسلی دے رہی تھی تاکہ وہ سکون سے رہ سکیں۔ جب وہ واپس آئی تو اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ شہریار نے اسے گیٹ پر ہی دیکھ لیا۔ مل لی اپنی ماں سے؟ اب یاد رکھنا کہ شام کو تمہیں کیا کرنا ہے، شہریار نے سرد لہجے میں کہا۔ شام کو ڈنر کا وقت آیا۔ منہل نے گہرے سبز رنگ کا ایک نہایت نفیس ریشمی سوٹ پہنا تھا۔ اس کی سادگی میں بھی ایک ایسی کشش تھی کہ جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہاں موجود تمام بزنس پارٹنر دنگ رہ گئے۔ شہریار، تمہاری پسند کی داد دینی پڑے گی، بھابھی تو واقعی بہت باوقار ہے، ایک بزنس مین نے تعریف کی۔ شہریار نے مسکرا کر منہل کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ منہل کو اس کا لمس برا لگا، لیکن اس نے اپنا وعدہ نبھایا۔ وہ پوری شام ایک شائستہ اور ذہین خاتون کی طرح باتیں کرتی رہی۔ اس کی گفتگو کے انداز اور اس کے اعتماد نے سب کو متاثر کیا۔ شہریار، میں نے سنا ہے کہ تمہاری بیگم خود بھی ایک بہت ہی اچھی ڈیزائنر ہے، دوسرے پارٹنر نے پوچھا۔ شہریار کچھ کہتے اس سے پہلے ہی منہل بول پڑی۔ جی بالکل، جی بالکل، ڈیزائننگ میرا جنون ہے اور شاہ صاحب مجھے اس کام سے بہت ہی سپورٹ کرتے ہیں۔ اس نے شہریار کی طرف دیکھ کر ایک مصنوعی مسکراہٹ دی جس میں چھپا ہوا طنز صرف شہریار ہی سمجھ سکتا تھا۔ جب مہمان چلے گئے تو شہریار نے ایک لمبا سانس لیا۔ وہ ہال میں اکیلا کھڑا تھا جب منہل وہاں سے گزرنے لگی۔ رک جاؤ منہل، اس نے اسے پکارا۔ منہل رکی۔ جی شاہ صاحب، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب میں اپنے کمرے میں جا سکتی ہوں؟ شہریار اس کے قریب آیا۔ اس کے لہجے میں پہلی بار تھوڑی سی نرمی تھی۔ آج تم نے واقعی اچھا مینج کیا، سب تعریف کر رہے تھے، مجھے ان کی تعریف سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے یہ صرف اپنی ماں کے لیے کیا تھا، منہل نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ تم اتنی ضدی کیوں ہو؟ اگر تم تھوڑی سی لچک دکھاؤ تو یہ زندگی تمہارے لیے جنت بن سکتی ہے۔ میرے پاس وہ سب کچھ ہے جو ایک لڑکی خواب میں دیکھتی ہے۔ شہریار نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ منہل نے ایک طنزیہ کہہ کر لگایا، جنت؟ شاہ صاحب، جس جنت میں عزت نفس نہ ہو وہ میرے لیے جہنم سے بدتر ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ دولت سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، لیکن آپ نے آج تک کسی کا دل نہیں جیتا۔ آپ صرف لوگوں کو ڈرا کر یا مجبور کر کے اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ شہریار کا غصہ پھر سے بھڑک اٹھا۔ تمہاری یہ زبان ہی تمہاری سب سے بڑی دشمن ہے، جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے۔
منہل بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ اگلے چند دن شاہ ہاؤس میں ایک عجیب سی خاموشی رہی۔ منہل خاموشی سے اپنا کام کرتی، بی جان کا خیال رکھتی اور باقی وقت اپنے کمرے میں بند رہتی۔ شہریار اسے جتنا نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا، وہ اتنا ہی اس کے حواس پر سوار ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اکثر چھپ کر اسے لان میں پودوں سے باتیں کرتے یا بی جان کی خدمت کرتے دیکھتا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی سے نفرت کرتا ہے یا اس کی شخصیت اسے متاثر کر رہی ہے۔ ایک رات اچانک موسم بہت خراب ہو گیا۔ تیز آندھی اور طوفان نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شاہ ہاؤس کی بجلی چلی گئی اور جنریٹر میں بھی کوئی خرابی آ گئی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ شہریار اپنے کمرے میں تھا جب اسے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً باہر نکلا۔ آواز بی جان کے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ دوڑ کر وہاں پہنچا تو دیکھا کہ بی جان کو سانس لینے میں سخت دشواری ہو رہی ہے۔ انہیں دمہ کا دورہ پڑا تھا۔ بی جان کیا ہوا؟ شہریار نے گھبرا کر پوچھا۔ منہل بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ اس نے فوراً صورتحال کا جائزہ لیا۔ شاہ صاحب، انہیں فوراً ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ ان کا انہیلر ختم ہو گیا ہے۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور درخت گرنے کی وجہ سے راستے بند تھے۔ شہریار نے ایک ڈرائیور کو فون کیا لیکن اس نے بتایا کہ گیٹ کے باہر ایک بڑا درخت گر گیا ہے، جس کی وجہ سے گاڑی نہیں نکل سکے گی۔ اب کیا کریں گے؟ شہریار پہلی بار بے بس نظر آیا۔ اس کی ساری دولت اور طاقت اس وقت کسی کام کی نہیں تھی۔ منہل نے ہمت نہیں ہاری۔ آپ پریشان نہ ہو، بی جان کو صوفے پہ لٹائیں، میں ابھی کچھ کرتی ہوں۔ منہل نے کچن سے گرم پانی منگوایا، اس میں کچھ جڑی بوٹیاں ڈالی اور بھاپ تیار کی۔ اس نے بی جان کو سہارا دے کر بٹھایا اور انہیں بھاپ لینے میں مدد کی۔ ساتھ ہی وہ ان کی پیٹ سلاتی رہی اور انہیں سکون دینے کی باتیں کرتی رہی۔ شہریار ساکت کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی جسے وہ حقیر سمجھتا تھا، اس وقت اس کی سب سے قیمتی رشتے کی جان بچا رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مشقت کے بعد بی جان کی طبیعت کچھ سنبھلی اور ان کی سانس بحال ہوئی۔ وہ تھک کر سو گئی تو منہل نے ایک لمبا سانس لیا۔ وہ پسینے میں شرابور تھی اور اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں اطمینان تھا۔ شہریار اس کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی چمک نہیں تھی، بلکہ ایک ندامت تھی۔ منہل، شکریہ، میں میں نہیں جانتا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ شہریار نے بہت ہی مشکل سے یہ الفاظ کہے۔ منہل نے اسے دیکھا اور ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ انسانیت کا رشتہ ہر رشتے سے بڑا ہوتا ہے شاہ صاحب، اس میں شکریہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ وہاں سے جانے لگی تو اس کا پاؤں پھسل گیا کیونکہ فرش پر کچھ پانی گرا ہوا تھا۔ شہریار نے تیزی سے آگے بڑھ کے اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ چند لمحوں کے لیے وقت جیسے تھم گیا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی اور پہلی بار ان کے درمیان وہ نفرت والی دیوار نہیں تھی۔ شہریار نے اسے سنبھالا اور آہستہ سے الگ ہوا۔ تم تھک گئی ہو، جا کے آرام کرو۔ منہل خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن اس رات شہریار شاہ سو نہیں سکا۔ وہ پوری رات بالکنی میں کھڑا بارش کو دیکھتا رہا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اب تک غلط تھا۔ اس نے ایک ہیرا پانے کی کوشش میں اپنی روح کو داؤ پہ لگا دیا تھا۔ اگلے دن جب سورج نکلا تو شاہ ہاؤس کا ماحول کچھ بدلا ہوا تھا۔ شہریار نے ناشتے کی میز پر منہل کا انتظار کیا۔ جب وہ آئی تو اس نے خود اس کے لیے کرسی کھینچی۔ منہل حیران ہوئی، یہ سب کیا ہے؟ کچھ نہیں، بس میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں اب ایک نئی شروعات کرنی چاہیے، شہریار نے دھیمے لہجے میں کہا۔ نئی شروعات کے لیے پرانی زنجیریں توڑنی پڑتی ہے شاہ صاحب، منہل نے اسے یاد دلایا۔ شہریار نے سر ہلایا۔ میں جانتا ہوں، آج میں نے تمہاری ماں کے گھر کے تمام کاغذات تمہارے نام کر دیے ہیں۔ اب وہ بینک کے نہیں، تمہارے ہیں، اور تم جہاں چاہو جاب کر سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ منہل کو اپنی کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اب سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، میں نے تمہیں مجبور کر کے نکاح تو کر لیا، لیکن میں تمہارا دل نہیں جیت سکا۔ میں تمہیں اب قید نہیں رکھنا چاہتا، تم آزاد ہو۔ اگر تم اس گھر سے جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ شہریار کی آواز میں ایک سچائی تھی۔ منہل خاموش ہو گئی۔ اسے جو آزادی چاہیے تھی وہ اسے مل رہی تھی، لیکن اب اس کا اپنا دل کچھ اور کہہ رہا تھا۔ ان دنوں میں اس نے شہریار کے اندر کے اکیلے پن کو دیکھ لیا تھا، جو شاید کسی اور نے نہیں دیکھا تھا۔ میں فوراً فیصلہ نہیں کر سکتی، مجھے کچھ وقت چاہیے، منہل نے کہا۔ شہریار نے مسکرا کے کہا، تمہارے پاس جتنا وقت چاہو موجود ہے، اب میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ آنے والے دن بہت ہی مختلف تھے۔ شہریار اب وہ مغرور انسان نہیں رہا تھا۔ وہ منہل کے کام میں دلچسپی لیتا، اس کی رائے کا احترام کرتا اور اکثر اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بہانے ڈھونڈتا۔ منہل نے بھی اپنا فری لانسر کا کام دوبارہ شروع کر دیا تھا اور اب وہ شاہ ہاؤس کے ایک حصے کو اپنی اسٹوڈیو کے طور پر استعمال کر رہی تھی۔ ایک شام جب وہ دونوں لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، شہریار نے اچانک پوچھا، منہل، کیا تم مجھے معاف کر پاؤ گی؟ میں نے جو تمہارے ساتھ کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ منہل نے دور افق پہ ڈوبتے سورج کو دیکھا۔ معافی تو اللہ دیتا ہے شاہ صاحب، میں تو بس اتنا جانتی ہوں
کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اور آپ کو وہ احساس ہو گیا ہے، یہی کافی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ تم یہاں رہو گی میرے ساتھ؟ شہریار کی آواز میں ایک امید تھی۔ مینہل اس کی طرف دیکھا اور مسکرائی۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے قید پسند نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مجھے عزت اور محبت کے ساتھ رکھنا چاہے تو شاید میں رک جاؤں۔ شہریار کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو اس نے برسوں سے محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے آہستہ سے مینہل کا ہاتھ تھاما۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ تمہاری عزت میری عزت ہے اور تمہاری خوشی میرا مقصد۔ ان کی زندگی میں اب ایک نیا موڑ آ چکا تھا۔ وہ دشمن جو ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اب ایک دوسرے کے بغیر نامکمل تھے۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ شہریار کی زندگی میں کچھ ایسے پرانے دشمن بھی تھے جو اس کی اس تبدیلی سے خوش نہیں تھے۔ وہ لوگ جو اس کے سیاسی اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھاتے تھے، اب اسے کمزور ہوتا دیکھ کر اپنے مہرے چلنے لگے تھے۔ ایک دن جب شہریار ایک بزنس میٹنگ سے واپس آ رہا تھا، اس کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی۔ خوش قسمتی سے وہ بچ گیا، لیکن اس حملے نے پورے شاہ ہاؤس کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ شہریار، تم ٹھیک تو ہو؟ مینہل دوڑتی ہوئی آئی اور اسے گلے لگا لیا۔ اس کے چہرے پر موجود خوف صاف بتا رہا تھا کہ اب وہ شہریار سے کتنی محبت کرنے لگی ہے۔ شہریار نے اسے تسلی دی۔ میں ٹھیک ہوں مینہل، تم گھبراؤ مت۔ میں کیسے نہ گھبراؤں؟ آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ مینہل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شہریار نے اس کے آنسو پونچھے اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ تمہاری دعا میرے ساتھ ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ حملہ صرف ایک وارننگ تھی۔ دشمن اب مینہل کو نشانہ بنانے کا سوچ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب شہریار کی سب سے بڑی کمزوری یہی لڑکی ہے۔ ایک شام جب مینہل اپنے اسٹوڈیو میں کام کر رہی تھی، اسے ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ اگر اپنی شوہر کی جان بچانا چاہتی ہو تو اکیلی اس پتے پر آ جاؤ۔ اگر پولیس کو بتایا یا شہریار کو خبر کی تو اس کی لاش تمہیں ملے گی۔ ایک بھاری آواز نے اسے دھمکی دی۔ مینہل کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے گھڑی دیکھی۔ شہریار آفس سے ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ کیا کرے۔ کیا وہ شہریار کو بتائے؟ لیکن اگر انہوں نے اسے مار دیا تو؟ اس نے ہمت اکٹھی کی اور ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر بی جان کے کمرے کے باہر رکھ دیا اور خود خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ وہ اس پتے پر پہنچی جو اسے بتایا گیا تھا۔ وہ ایک پرانا گودام تھا جو شہر سے باہر واقع تھا۔ وہاں بہت ہی اندھیرا تھا اور ہر طرف خاموشی تھی۔ میں آ گئی ہوں۔ کہاں ہے شہریار؟ مینہل نے بلند آواز میں پکارا۔ اچانک روشنیاں جلی اور چند مسلح لوگ اسے گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے بیچ میں سے ایک شخص نکلا جسے مینہل پہچانتی تھی۔ وہ شہریار کا پرانا سیاسی حریف زبیر ملک تھا۔ اوہ، تو شاہ صاحب کی چہیتی بیگم آ ہی گئی۔ زبیر نے طنزیہ قہقہ لگایا۔ شہریار کہاں ہے؟ اسے چھوڑ دو، مینہل نے ہمت سے کہا۔ زبیر نے ایک اشارہ کیا اور اس کے آدمیوں نے ایک کرسی پر بندھے ہوئے شخص کو سامنے لایا۔ وہ شہریار ہی تھا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بے ہوش تھا۔ شہریار! مینہل اس کی طرف بھاگنے لگی، لیکن آدمیوں نے اسے روک دیا۔ آرام سے بی بی، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اب شاہ صاحب ہوش میں آئیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کی سب سے بڑی طاقت اب ہماری قید میں ہے، زبیر نے مکاری سے کہا۔ مینہل نے زبیر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ غصہ تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس طرح شہریار کو جھکا لو گے؟ تم اسے نہیں جانتے۔ وہ ٹوٹ جائے گا لیکن جھکے گا نہیں۔ وہ تو وقت بتائے گا۔ فی الحال تم ہمارے پاس ایک یرغمال ہو، اور اب شہریار وہ سب کرے گا جو میں چاہوں گا۔ زبیر نے شہریار کے منہ پر پانی ڈالا تو اسے ہوش آ گیا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے مینہل کو دیکھ کر وہ دھنگ رہ گیا۔ مینہل، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم یہاں کیوں آئی؟ شہریار نے تڑپ کے پوچھا۔ میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی شہریار، مینہل نے بوجھل آواز میں کہا۔ زبیر نے شہریار کے سامنے ایک کاغذ رکھا۔ اس پر دستخط کرو شاہ صاحب۔ اپنی ساری جائیداد اور اپنی سیاسی عہدے سے استعفیٰ دو، ورنہ تمہاری یہ خوبصورت بیوی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ شہریار نے زبیر کو دیکھا اور پھر مینہل کو۔ اس کی آنکھوں میں کرب تھا۔ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی مشکل میں تھا۔ ایک طرف اس کا وقار اور طاقت تھی اور دوسری طرف اس کی زندگی کی محبت۔ دستخط کر دے شہریار، میری زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے، آپ کا وقار سب سے اہم ہے، مینہل نے چیخ کر کہا۔ خاموش ہو جاؤ مینہل، شہریار نے اسے ڈانٹا۔ میری کوئی بھی چیز تمہاری زندگی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس نے قلم اٹھایا اور دستخط کرنے ہی والا تھا کہ اچانک گودام کے دروازے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ پولیس اور شہریار کے اپنے محافظ وہاں پہنچ چکے تھے۔ فائرنگ شروع ہو گئی اور ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ زبیر نے غصے میں آ کر مینہل پر پستول تان لی۔ اگر میں نہیں بچ سکا تو یہ بھی نہیں بچے گی۔
جیسے ہی اس نے گولی چلائی، شہریار نے پوری قوت سے اپنی کرسی کو دھکا دیا اور منہل کے سامنے آ گیا۔ گولی شہریار کے کندھے میں لگی۔ نہیں! منہل نے ایک زوردار چیخ ماری۔ پولیس نے زبیر اور اس کے آدمیوں کو دبوچ لیا۔ منہل بھاگ کر شہریار کے پاس پہنچی، جس کا کندھا خون سے تر تھا۔ شہریار، آنکھیں کھولے! آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ زوروں قطار رونے لگی۔ شہریار نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا منہل، میں اب تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ہسپتال پہنچے جہاں ڈاکٹروں نے شہریار کا آپریشن کیا اور گولی نکال لی۔ کچھ دن بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ منہل اس کے سرہانے بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ منہل نے سر اٹھایا اور اسے ہوش میں دیکھ کر شکر کا سجدہ کیا۔ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ بہت ہی سکون میں ہوں، کیونکہ آج میں نے وہ سب کچھ پا لیا ہے جس کی مجھے تلاش تھی، شہریار نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے تمہاری محبت پا لی ہے منہل، اور اس کے لیے اگر مجھے اپنی جان بھی دینی پڑتی تو یہ سودا مہنگا نہیں تھا۔ منہل نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گی۔ کچھ ہفتے بعد شاہ ہاؤس ایک بار پھر سجا ہوا تھا، لیکن اس بار کوئی یہ مصنوعی نمائش نہیں تھی، بلکہ ایک سچی خوشی کی تقریب تھی۔ شہریار اور منہل نے اپنی نکاح کی باقاعدہ رخصتی کی تقریب رکھی تھی۔ بی جان بہت خوش تھی، ان کا گھر اب واقعی ایک گھر بن گیا تھا۔ منہل کی ماں بھی وہاں موجود تھی اور وہ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھ کر مطمئن تھی جو صرف سچی محبت میں ہوتی ہے۔ شہریار نے منہل کو ایک بہت ہی خوبصورت انگوٹھی پہنائی۔ یہ تمہاری آزادی کی نشانی ہے منہل، اب تم میری قیدی نہیں، میری ملکہ ہو۔ منہل نے مسکرا کر جواب دیا، اور آپ اب وہ مغرور شہریار شاہ نہیں بلکہ میری شہریار ہیں۔ ان کی کہانی جو ایک نفرت اور انا کے ٹکراؤ سے شروع ہوئی تھی، اب ایک ایسی محبت کی داستان بن چکی تھی جس کی مثال پورے شہر میں دی جاتی تھی۔ انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ محبت میں وہ طاقت ہے جو بڑے سے بڑے غرور کو بھی خاک میں ملا سکتی ہے اور اجڑے ہوئے دلوں کو دوبارہ آباد کر سکتی ہے۔ رات کی خاموش سائے میں جب وہ دونوں اپنی بالکنی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی، شہریار نے آہستہ سے کہا، منہل، زندگی بہت ہی خوبصورت ہے نا؟ ہاں شہریار، جب ساتھ سچا ہو تو ہر راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح ان کی زندگی کے اس نئی باب کا آغاز ہوا، جہاں صرف پیار، عزت اور ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔